بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد. عن أبي جهيم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه أو كما قال عليه السلام. بخاری شریف، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ حدیث شریف کی یہ 6 مشہور کتابیں ہیں. ان تمام ہی کتابوں میں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابوں میں بلکہ ساری ہی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس آگے سے گزرنے کی سزا کیا ہے اور وہ کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے تو کیا ہوگا؟ لَكَانَ أَن يَقِفَ 40 خَيْرًا لَهُ مِنْ أَن يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، تو وہ 40 تک اسی جگہ انتظار کرے اور اسی جگہ کھڑا رہنے کو پسند کرے گا اس کے مقابلے میں کہ وہ وہاں سے گزر جائے. یعنی گزرنے کے مقابلے میں 40 تک اسی جگہ وہ کھڑا رہنے کو زیادہ پسند کرے گا. 40 دن یا مہینے یا سال اس کا ذکر نہیں فرمایا. راوی فرماتے کہ وہ معلوم نہیں ہے. سوچئے ذرا، اگر 40 دن یا مہینہ یا سال نہیں، صرف 40 منٹ کی بات ہو تب بھی آپ سوچئے کتنی بڑی بات ہو گئی. ہم سے تو 40 سیکنڈ انتظار نہیں ہوتا، 40 سیکنڈ کھڑے نہیں رہنا چاہتے، 1 منٹ 2 منٹ رکنا نہیں چاہتے، حالانکہ یہاں رکنے سے کوئی گناہ نہیں ہونے والا ہے. آپ قرآن حدیث کی بات ہی سن لیں گے یا ذکر کر لیں گے یا دعا میں مشغول رہیں گے یا سنتیں پڑھ لیں گے، ثواب ہی ثواب ملنا ہے. لیکن وہ بھی 40 سیکنڈ یا 1-2 منٹ انتظار نہیں کرنا چاہتے، گزرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی اور کیسی سخت سزا ہے تو 40 تک، اور اس کا کم سے کم درجہ کیا ہوا، 40 دن تک اسی جگہ ٹھہرے رہنے کو پسند کرے گا. اور مشکل الاثار میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں 40 سے 40 سال مراد ہے، اور انہوں نے دلیل کے ساتھ یہ بات پیش فرمائی. ترمذی شریف میں ایک اور روایت ہے جس میں 40 کا نہیں 100 سالوں کا ذکر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 100 عام، جس میں 100 سالوں کا ذکر ہے. اور اسی سے دلیل پکڑتے ہوئے امام طحاوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہاں 40 سال مراد ہے. تو مطلب اس حدیث میں 40 سال کا ذکر ہے اور دوسری ایک حدیث میں 100 سالوں کا ذکر ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا سخت گناہ ہے تو وہ گزرنے کے مقابلے میں 100 سالوں تک اسی جگہ ٹھہرا رہے اور اسی جگہ کھڑا رہے. اور کھڑے رہنے کی تھکان 1 گھنٹے میں آدمی تھک جاتا ہے، حدیث کے مطابق 100 سال تک کھڑے رہنے کی تھکان برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، وہ اسے پسند کرے گا لیکن آگے سے گزرنا پسند نہیں کرے گا. اور مشکات میں ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اسے زمین میں دھسا دیا جائے، یہ اس کے لیے آسان ہوگا، اس بات کو وہ پسند کرے گا لیکن گزر جانا وہ پسند نہیں کرے گا. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنے کا اتنی سخت وعید کیوں بیان فرمائی. تو بات اصل میں یہ ہے کہ نماز شعائر اللہ میں سے ہے، اس کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا واجب اور ضروری ہے. نماز پڑھ رہا ہے سامنے والا بندہ اور اس کے آگے سے گزر گئے تو گویا نماز کی توہین اور نماز کی بے حرمتی ہوتی ہے. اسی طرح یہ وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جب نماز پڑھتا ہے آدمی تو حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ انما یناجی ربہ، کہ جب آدمی نماز میں مشغول ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے. گویا کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے اس کا رب ہے اور وہ اپنے رب تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے. کامن سینس کی بات ہے کہ آدمی راستے میں کھڑے ہوئے، سڑک پر کنارے پر 2 آدمی کھڑے اگر باتیں کر رہے ہو اور تیسرا آدمی ان کے بیچ میں سے گزر کر چلا جائے تو ذرا سوچیے کیسی بیہودہ حرکت ہوگی، کیسی گندی بات سمجھی جائے گی اور کتنی مینرلیس بات سمجھی جائے گی کہ 2 آدمی کھڑے ان کے بیچ میں سے گزر گیا. وہ آدمی اچھا نہیں سمجھتا اسے. گویا اسی طرح کا معاملہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے اللہ تبارک و تعالی ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے اور آدمی گویا کہ ان کے بیچ میں سے چیرتا ہوا گزر جا رہا ہے.
تو اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی، اور اسی طرح اس کی وجہ سے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں خلل آتا ہے، ظاہر ہے اس کا ذہن منتشر ہونے ہی والا ہے، اس کا ذہن ادھر ادھر ہو ہی جائے گا۔ تو اس بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ ہاں یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والا بھی ایسی جگہ نہ کھڑا رہے کہ اس کو چیر کر جانا پڑے، بالکل بیچ میں کھڑا، ایسا بھی نہ کرے۔ فرض نماز کی بات الگ ہے، یہ بات بھی سامنے آئی، لگے ہاں تو یہ بھی سن لیجئے، بہت سے لوگ ایسا کرتے، کچھ دوستوں نے توجہ دلائی کہ یہاں جو باہر حرم شریف کے باہر کا حصہ ہے وہ بیچ والا حصہ چھوڑ کر کنارے پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض نماز آپ ادا کر رہے ہیں تو مکمل صف بنا کر پہلے آگے کی صف اور بالکل امام کے پیچھے سے صف بننے کی ابتدا کرنی چاہیے، وہ الگ چیز ہے۔ وہ غلط بات ہے کہ آپ بیچ کا حصہ چھوڑ دیں اور کنارے پہ سے صف بنا لیں، یہ صف بنانے کا غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بات سنتوں کی ہو رہی ہے، سنت نماز، نفل نماز، یہ الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں گزرنے والے کے لیے گزرنے میں آسانی ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی بنا پر حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی بندہ سامنے سے گزر رہا ہے تو آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روک دیں، آپ اس کو اشارہ کر کے روک دیں، اس طرح ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کو روک دیں، وہ رک جائے گا۔ اور اس سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بیان فرمائی ہے۔ تو بہرحال نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے، اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بہت سخت دھمکی گویا کے دی ہے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا پراپر ثواب کیا ہے اور اس کی پراپر سزا کیا ہے وہ بیان نہیں فرما دی، مطلق چھوڑ دیا اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ اگر معلوم ہو جائے تو یہاں بھی اسی طرح کا گویا کہ طریقہ اختیار فرمایا گیا ہے۔ بہرحال نمازی کے آگے سے گزرنے سے بچنا چاہیے۔ عام طور سے جنرلی بہت زیادہ ایمرجنسی ہم لوگوں کو ہوتی ہی نہیں ہے، اگر 2-4-5 منٹ بیٹھ جائے تھوڑی دیر مسجد میں تو کوئی دنیا اندھی نہیں ہو جائے گی، کوئی پہاڑ کھودنا نہیں ہوتا، کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا، آدمی بیٹھ جائے سکون سے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ ایمرجنسی ہے وہ جانے اور اللہ جانے، اگر حقیقت میں اس کو ایمرجنسی ہے تو وہ سترہ رکھ کر گزر سکتا ہے، پھر یہ آپشن ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اس کا بھی ذکر اجازت ملتی ہے کہ آدمی آگے سترہ رکھ دے۔ سترے کا مطلب ہے کہ ایسی آڑ ہو جائے ایک ہاتھ کے برابر، ایک ذراع کا ذکر ہے، 2 بالشت ہوں اور ایک ہاتھ کے برابر، 2 بالشت یا ایک ہاتھ، یہ انگلیوں کے سرے سے لے کر یہاں جہاں تک یہ فولڈ ہوتا ہے ہمارا ہاتھ کوہنی تک، وہاں تک اتنی لمبائی میں اگر کوئی لکڑی وہاں رکھ دی جائے تو اس کے آگے سے پھر گزرنے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح جو لوگ یوں ہاتھ رکھ دیتے کراس میں تو ظاہر ہے وہ ایک ہاتھ کے برابر نہیں ہوتا، تو اس طرح گزرنا جائز نہیں ہوگا، وہ نمازی کے آگے سے گزرنا ہی سمجھا جائے گا۔ اگر کسی کو بہت زیادہ ایمرجنسی ہے تو اس کی گنجائش علماء نے فرمایا ہے کہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو بالکل سیدھا یوں کھڑا کر دے، اپنی بغل میں سے یوں سیدھا رکھ کے پھر کوہنی کے پاس سے تھوڑا سا کراس کر کے یوں سیدھا رکھ دے، جس سے کہ نمازی کے آگے یہ جو مقدار بیان فرمائی ایک ہاتھ کے جتنی 2 بالش کے برابر اتنی مقدار میں کوئی چیز کھڑی کر دی جائے تو وہ مقدار اگر ہو جاتی ہے تو گنجائش ہوگی، ورنہ کراس ہاتھ میں رکھ دیتے اس طرح کراس ہاتھ تو یہ جائز اور صحیح نہیں ہوگا۔ بہرحال اگر بہت زیادہ اگر اس طرح ہاتھ رکھ دیا جائے پھر بھی آپ ذرا سوچیں کہ جو آگے سے ہجوم ہوتا ہے گزرنے والوں کا تو نمازی ڈسٹرب ہونے ہی والا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے اور اچھی بات تو یہی ہے کہ تھوڑی دیر سکون سے بیٹھ جائیں مسجد میں اور اس طرح نمازی کے آگے سے گزرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔